بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرمایا ہے، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھرپور قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ ناظرین، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ابدی حکم ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی شوکت کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کی دفاعی طاقت جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم نے طاقت کا عام لفظ استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ جنگ کی تیاری کسی ایک ہتھیار پر موقوف نہیں، بلکہ جس وقت جس قسم کی دفاعی قوت درکار ہو اس وقت اسی قوت کا حصول مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے، لہٰذا اس میں تمام جدید ترین ہتھیار اور آلات بھی داخل ہیں، اور وہ تمام اسباب و وسائل بھی جو مسلمانوں کی اجتماعی، معاشی اور دفاعی ترقی کے لیے ضروری ہوں۔ افسوس ہے کہ اس فریضے سے غافل ہو کر آج مسلمان دوسری قوموں کے دستے نگر بنے ہوئے ہیں اور ان سے مرعوب ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اس صورتحال سے نجات عطا فرمائے۔ دوستو، پاکستان اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے لیے واحد انعام ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے مقصد پر حاصل کیا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام مخالف قوتوں کی نظر میں ہمیشہ سے پاکستان کھٹکتا رہا ہے۔ سامعین، جب جب ملک دشمن عناصر نے سر اٹھایا ہے، پاکستان نے ان کا چہرہ خاک آلود کیا ہے۔ پاکستان واحد اسلامک سپر پاور ملک ہے، اور گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کی افواج کی دفاعی صلاحیت میں بھی مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک ہمارے ملک نے اپنے دفاعی نظام کو بہتر سے بہترین بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کو چاروں طرف سے اپنے دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے حال ہی میں پاکستان میزائل شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ شاہین 3 کی رینج 2750 کلومیٹر یا 1708 مائلز ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے زیادہ دوری تک مار کیا جا سکنے والا میزائل ہے۔ دوستو، اس میزائل کی رینج اسلام آباد کے جنوب مغرب میں پاکستان کی بیشتر پوزیشنوں سے لے کر ہندوستان کو نشانہ بنانے کے لیے کافی ہے، لیکن بظاہر یہ میزائل اس سے کئی گنا بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ دوستو، اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان شدید تلخی دیکھنے میں آئی، جس کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے پر میزائل تان لیے۔ اس پر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس صورتحال میں جب پاکستان نے شاہین 3 کا کامیاب تجربہ کیا تو اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ پاکستان نے یہ پروجیکٹ خاص کر اسرائیل کے لیے بنایا ہے۔ جنرل کی دعائی کے مطابق 2750 کلومیٹر کی رینج بحر ہند کے مشرقی حصے میں نکوبار اور انڈمان کے جزیروں کو نشانہ بنانے کے لیے مقرر کی گئی تھی، جو کہ انڈیا کے اسٹریٹجک بیسز کے طور پر ڈیولپ کیے گئے تھے، کیونکہ انڈیا وہاں اپنے ایٹمی ہتھیار نصب کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اگر صوبہ بلوچستان کے مغربی حصوں میں اس میزائل سسٹم کو لگایا جائے تو اس کی پہلی رینج میں ہی اسرائیل سمیت ڈیپ مڈل ایسٹ آتے ہیں۔ دوستو، یہ میزائل 3 مختلف راکٹ بوسٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ خلا میں داخل ہونے سے پہلے زمین سے کئی سو میل اوپر یہ میزائل اپنا پہلا اور بڑا بوسٹر الگ کرتا ہے، اور پھر درمیانے بوسٹر کی مدد سے خلا میں ہزاروں کلومیٹر دور دشمن کے مقام تک جا پہنچتا ہے، اور یوں اس کا دوسرا بوسٹر بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میزائل اپنے تیسرے بوسٹر کی مدد سے اپنے ایٹمی ہتھیار کے ساتھ دشمن کی جانب ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹے کی ناقابل یقین رفتار کے ساتھ رواں ہو جاتا ہے۔ اس کی برق رفتاری اور ہوا کے ٹکراؤ کی وجہ سے اس کا وار ہیڈ اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ جلنے لگتا ہے، اور زمین سے دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی روشنی زمین کی جانب تیزی سے بڑھ رہی ہو۔ دوستو، نشانے پر لگنے سے قبل اس کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ دشمن کا کوئی بھی دفاعی نظام اسے روک نہیں سکتا، اور نشانے پر لگنے کے کچھ ہی منٹوں میں کئی شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے اس میزائل کی ورکنگ جان لی، تو آئیے دوستو جانتے ہیں کہ اس میزائل کی ہسٹری کیا ہے، اس میزائل کو آخر کیوں اور کتنے سالوں میں بنایا گیا۔ ستمبر سن 1999 میں لیبارٹری میں شاہین 3 کے اسٹیٹک انجن ٹیسٹ کا کامیاب تجربہ کیا گیا تھا، لیکن اس کو متوقع رینج پر ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔
جیسے ہی یمن کا بحران پیدا ہوا تو پاکستان نے اردن کی جانب اپنا بحری بیڑا وہاں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے روانہ کیا۔ شاہین 3 میزائل بھی تبھی بحیرہ عرب میں ٹیسٹ کیا گیا تھا۔ دوستو یہ میزائل سسٹم WS-51200 ٹرانسپورٹر اریکٹر لانچر استعمال کرتا ہے جسے چائنا کی وان شان اسپیشل وہیکل نے تیار کیا تھا۔ دوستو آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ میزائل سسٹم انڈیا کے اگنی 3 میزائل کے مقابلے میں بنایا گیا تھا۔ سن 2000 میں اسپیشل ریسرچ کمیشن نے اپنے اسپیس لانچ وہیکل کے لیے کم از کم 2 ڈیزائن کا مطالعہ اخذ کیا تھا۔ ابتدائی طور پر سن 2002 میں منعقدہ آئیڈیاز میں پہلے سے 2 ڈیزائن دکھائے گئے تھے اور اس کا ڈیزائن شاہین 1 کی ٹیکنالوجی پر اسپیس بوسٹر تیار کرنے پر مرکوز تھا۔ اس کے بعد سے شاہین کو NDC کے ماتحت نیسکوم اور اسپیس ریسرچ کمیشن کی مشترکہ کوششوں میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ شاہین 3 کو نہایت رازداری کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا تھا اور عام عوام کو اس کی بہت کم معلومات دستیاب تھیں جو کہ سن 2002 کے آئیڈیاز میں فراہم کی گئی تھیں۔ دوستو اس وقت زیادہ تر مالی معاونت غوری 3 کو ہندوستان کے مشرقی خطے میں اسٹرائک کے لیے کی گئی تھی، لیکن مئی سن 2000 میں اس کو روک دیا گیا تھا کیونکہ یہ زیادہ جدید نہیں تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے غوری 3 کو قابل فہم بنانے کے لیے بھرپور حمایت کی، لیکن اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے اس منصوبے کو ختم کر کے شاہین 3 پروگرام کے لیے فنڈ مہیا کیا جس کی سربراہی سمر مبارک مند کر رہے تھے۔ تاہم ایئر فورس نے بھی شاہین 3 پر ہی زور دیا تھا کیونکہ اس میزائل کو ایک وسیع مدت تک فی الفور داغنے کے لیے لیکوئڈز تیار کیے جا رہے تھے۔ شاہین 3 کو شروع میں خلائی پروگرام کے لیے اسپیس بوسٹر کی حیثیت سے تیار کیا گیا تھا تاکہ سیٹلائٹ کی پے لوڈ ایپلیکیشنز کو انسٹال کیا جا سکے، لیکن کیونکہ وزارت دفاع اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز نے نہ ہی اس پروگرام کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید، اسی لیے یہ پروجیکٹ میڈیا میں قیاس آرائیوں کی نظر رہا۔ سن 2009 میں سمر مبارک مند نے لاہور میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اپریل سن 2011 میں پاکستان اپنا پہلا سیٹلائٹ لانچ کر دے گا۔ البتہ اس وقت بھی سمر مبارک مند نے شاہین 3 کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ آخرکار سالوں کی قیاس آرائیوں کے بعد شاہین 3 کا بالآخر انکشاف کیا گیا جس میں اس کی رینج 2750 کلومیٹر بتائی گئی۔ دوستو حال ہی میں 20 جنوری سن 2021 کو ISPR نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اس کا مقصد اسلحے کے نظام کے لیے مختلف ڈیزائن اور ٹیک پیرامیٹرز کو درست کرنا تھا۔ تو دوستو یہ تھی پاکستان کے اب تک کے سب سے زیادہ دوری تک مار کیا جا سکنے والے میزائل شاہین 3 کی کہانی۔ آخر میں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں اور خاص طور پر ان لوگوں کا جو ہمارے ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرمائے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔